دوستو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے مختلف قسم کے نعرے سنے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو، گلی گلی میں شور ہے، سارا ٹبر چور ہے، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، اور مختلف قسم کے اس طرح کے ایسے نعرے جو ہم پچھلی کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ مگر ریسنٹلی کچھ ایسے آکورڈ نعرے بھی سامنے آئے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنے گئے۔ میرا جسم میری مرضی، کھانا گرم کر دیا ہے بستر خود گرم کر لو، لو میں بیٹھ گئی، عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور اس طرح کے کئی اللاجیکل سلوگنز جو پچھلے کچھ عرصے سے ہماری سوسائٹی میں ہائیلی ریزڈ ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے تھاٹس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ فیمنزم کیا ہے؟ اس کو پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کون سا ایسا فلسفہ ہے جو اس طرح کی بیزار سوچ کو انہینس کر رہا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جو اس کانسیپٹ کو جسٹیفائی کر کے ہمارے ذہنوں میں پیوست کر رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں یہی سب ڈسکس کریں گے، اور لاسٹ میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا صحیح اور کیا غلط۔ دوستو یہ جو سارے نعرے میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو فیمنزم کہتے ہیں۔ فیمنزم ایک ویسٹرن تھاٹ ہے جو آج سے تقریباً 200 سال پہلے انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس فلسفے کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ بڑا زبردست ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو معاشرے میں رسپیکٹ ملنی چاہیے، ووٹنگ رائٹس ملنے چاہیے، تعلیم کی مکمل سہولیات ملنی چاہیے، جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے، عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، مردوں پر ان کی ڈیپینڈنسی کم سے کم ہونی چاہیے، ایکول پے ہونے چاہیے۔ یہ ساری سوچ تو بڑی بہترین ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں وہ معاشرہ گرو کر سکے اور اپنا ایک مقام حاصل کر سکے۔ یہ تو تھی فیمنزم کی پہلی ویو۔ اس سوچ سے تو میرا خیال ہے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ تھی وائٹ فیمنزم، جس کا مطلب تھا گورے اور کالے کا کانسیپٹ۔ اس فیمنزم میں صرف وائٹ وومن کے حقوق کی بات کی گئی۔ سیاہ فام عورتیں تب بھی وائٹ وومن کی سلیوری اور ڈومیننسی کے تحت جو ہے پس رہی تھیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی تھی، جو فیمنزم کا سب سے برا پہلو تھا۔ فیمنزم کا تاریخ ترین پہلو تب سٹارٹ ہوا جب فیمنسٹ نے ہاؤس وائف یا مدر ٹیکر جیسی عورتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا عورتیں وہی ہیں جو ورکنگ وومن ہیں، اس کے علاوہ عورتوں کو گھریلو عورت نہیں ہونا چاہیے۔ گھرداری، گھر بسانا یا سنبھالنا عورتوں کا کام نہیں، عورتوں کی ذمہ داری نہیں، عورتیں مردوں کی محتاج نہیں، ایون عورتوں کے معاشرے میں مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، عورتیں انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس سے ہوا یہ ہومو سیکسولیٹی اور جو بائی سیکسول اور جو لیسبین تھا اس کا کانسیپٹ پیدا ہوا کہ عورتیں عورتوں سے ہی اپنی سیکسول ڈیزائر پوری کرنے لگی، جو کسی بھی معاشرے کا ایک بدترین پہلو ہوتا ہے۔ دوستو یہ تو فیمنزم کی وہ ڈیفینیشن تھی جسے ویسٹرن فلسفی کے تحت ڈسکرائب کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں اسلام اور فیمنزم کی۔ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ اسلام فیمنزم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جس فیمنزم نے عورتوں کی حقوق کی آج بات کی ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے ان حقوق کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ پراپرٹی کے رائٹس ہوں، ووٹنگ کے رائٹس یا تعلیم جیسی سہولیات، اسلام نے ان ساری چیزوں کو عورتوں کے لیے مختص کیا۔ جائیداد میں بھی بیٹی کا حق ہے، تعلیم پر بھی عورت کا وہی حق ہے جو مرد کا ہے، شادی بھی عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال میں بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے باپ نے میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے جسے میں پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں یہ نکاح فی الفور ختم کر سکتا ہوں۔ اس سے بہتر فیمنزم کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر عورتوں کے حقوق کیا ہو سکتے ہیں؟ یا اس سے بہتر عورتوں کی آزادی کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر فیمنزم کو کیا چاہیے؟ جہاں تک بات ہے مرد کی ڈومیننسی کی، تو ایک عالم سے ایک عورت نے پوچھا کہ میں ہی شوہر کی اطاعت کیوں کروں، میرا شوہر میری اطاعت کیوں نہ کرے؟ تو عالم نے پوچھا عورت سے کہ آپ کا ایک ہسبینڈ ہے اور بیٹے کتنے ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا میرے 3 بیٹے ہیں۔ عالم نے بڑا بہترین جواب دیا کہ دیکھو اللہ نے ایک مرد کی تابع داری کے بدلے میں 3 مردوں کو آپ کی تابع داری میں لگا دیا ہے۔
اگر تینوں بیٹے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک انہیں معاف نہیں کرے گا. ان تینوں بیٹوں یا جتنی بھی اولاد ہے ان کی جنت آپ کے قدموں میں رکھ چھوڑیے. تب عورت کو سمجھ آئی کہ واقعی اصل جو اسلام ہے، جو اصل عورتوں کے حقوق ہیں، وہ تو اسلام پہ کر رہا ہے. عورتوں کو دیکھیں کتنے مرد ہیں، کتنی اولاد ہے جو عورتوں کی تابعداری میں لگ گئی. اب جہاں تک بات ہے پریکٹیکل لائف کی، تو وہاں پہ مردوں میں کچھ فزیکل جاب میں ڈومیننسی اس لیے ہے کہ وہ کام عورتیں نہیں کر سکتی. آپ مثال لے لیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی عورتوں کے گروپ، کسی بھی عورتوں کے گروہ، کسی بھی عورتوں پر مشتمل کسی فوج نے کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی انقلاب نہیں لایا، کوئی لڑائی ایسی نہیں لڑی جس سے انقلاب آیا ہو، جس سے کوئی تبدیلی آئی ہو، جس سے کوئی ریاست فتح ہوئی ہو، جس سے کوئی علاقہ فتح ہوا ہو. ایسے کاموں کے لیے اللہ نے مردوں کو پیدا کیا. پھر پتھر توڑنے کے لیے، کان کنی کرنے کے لیے، اس طرح کی مختلف مشکل جابز کے لیے اللہ نے مردوں کو پیدا کیا ایک سخت جان کے طور پر. اللہ نے مرد کو بنایا عورتوں کے تحفظ کے لیے. جن جاب کے لیے عورتیں سوٹیبل ہیں، آپ پاکستان کی مثال دیکھ لیں. ہمارے معاشرے میں جو میڈیکل سیکٹر ہے وہ تقریباً 70/30% ہے. اس میں 70% جو ہے وہ عورتیں ہیں اور 30% مشکل سے مرد ہیں. اس طرح اگر انجینئرنگ کا اگر آپ دیکھا جائے تو اس کا سکوپ، انجینئرنگ کا کام ذرا مشکل ہے، اس لیے یہاں پہ یہ کنڈیشن ریورس ہے. اور یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہو چکی ہے کہ غزوات میں جو مرد تھے وہ جنگیں لڑا کرتے تھے اور عورتیں جو تھیں وہ جنگی زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی. آپ ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیں، وکالت دیکھ لیں، پولیس دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ویکنسیز ہیں، جاب مل رہی ہیں. آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں، وہاں پہ بھی جو ہے عورتیں موجود ہیں. پھر ہمارے معاشرے کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ریپ کیسز آتے ہیں. دیکھیں یہ دین سے دوری ہے. ایک بچے کی تربیت ایک عورت کرتی ہے. جب عورت اسلام کے مطابق اس کی تربیت کرے گی تو اسلام تو ریپ کا نہیں کہتا، اسلام تو عورتوں پر تشدد کا نہیں کہتا. یہ تو نتیجہ اسلام سے دوری کا ہے نا. تو پھر اسلام کیسے فیمنزم کے خلاف ہوا یا عورتوں کے حقوق کے خلاف ہوا؟ ریپ تو ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، ریپ تو ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، ریپ تو جو ہے وہ فارن کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں. جیسے قتل ہوتے ہیں، جیسے قتل ایک جرم ہے، ویسے ہی ریپ ایک جرم ہے. اس کے لیے ہمارے معاشرے کو صرف تنقید کا نشانہ بنانا، عورت مارچ کرنا اور اس طرح کے سلوگن ریز کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. تو جیسے قتل کی ایک سزا ہے ویسے ریپ کی بھی ایک سزا ہے، اور ہر شخص، ہر مہذب معاشرہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ عورت کا دشمن مرد ہے. یاد رکھیں، مرد عورت کا دشمن نہیں ہے، عورت کی دشمن ہمیشہ عورت ہی ہے. آپ اکثر ہمارے جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں اس میں دیکھ لیں، اگر کسی ایک عورت کا گھر اجاڑنے میں کسی مرد کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اگر ایک عورت کسی کا گھر اجاڑ رہی ہے تو وہ بھی عورت ہے. اسلام نے تو ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی، بیٹی کی تربیت کرنے والے کو جنت کی بشارت دے دی، بہن پر خرچ کرنے والے کو خرچ کرنے کو بہترین صدقہ قرار دے دیا، بیوی کو ہم سفر بنا دیا. اور اور جو ہے نا کیا حقوق چاہیے، کس حقوق کی تحفظ کرنے ہیں. یہ تو تھی ویسٹرن کانسیپٹ فیمنزم، اور پھر اسلام کا جو ہم نے کمپیریزن کیا. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، ہمارے معاشرے کی. ہمارے معاشرے کے جو چند خندہ پیشان لوگ ہیں وہ تو عورت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ایک لکھتے ہیں کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا، نسیم بہارا میں نگت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی. یہ ہے اصل فیمنزم، یہ ہے اصل عورتوں کے حقوق، اور یہ ہے اسلام، اور یہ ہمارا معاشرہ. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے.